اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب قیامت کا دن ہوگا زندہ درگور کی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا بتا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تجھ کو کس جرم کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، آخر تیرا گناہ کیا تھا، تیرا جرم کیا تھا۔ جو لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر رہنے والے تھے، اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہونے کو پسند نہ کرتا تو اس کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ یا تو وہ اس کو زندہ ہی درگور کر دیتا، یا پھر اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اس بچی کو جانوروں کی اون سے بنا ہوا لباس پہنا کر اس کو جانوروں کے پیچھے لگا دیا جاتا کہ چل شاباش تو جا کر جنگلوں کے اندر میدانوں کے اندر جانوروں کی رکھوالی کیا کر، اونٹوں کی رکھوالی کیا کر، بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کیا کر، بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کیا کر۔ اور جس بندے کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تو زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا بھی یہ طریقہ تھا جس کو علماء کرام نے بیان کیا، وہ پہلے دن سے یا چند دن گزر جانے کے بعد اس کو زندہ درگور نہیں کر دیا کرتا تھا، بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو پالا کرتا، اس کی پرورش کرتا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ 6 سال تک اس کی پرورش کرتا، اور جب 6 سال کی ہو جاتی بعد کے اندر اس کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اور بعد نے فرمایا 6 سال نہیں بلکہ جب اس کا قد یہ 6 بالشت کے برابر ہو جاتا، اتنی بڑی ہو جاتی، اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ وہ اپنی گھر والی کو حکم دیتا آج اس کو نہلا کر، اس کو اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنا کر، اس کو خوبصورت بنا کر میرے ساتھ روانہ کر دو۔ وہ اس کو اپنے ساتھ روانہ کر اپنے ساتھ لے جاتا اور جنگل کے اندر جا کر اپنے ہاتھ سے گڑھا کھودتا، اور انتہائی گہرا گڑھا کھودنے کے بعد اس کو گڑھے کے کنارے کھڑا کر کے اس کو کہتا انظری فیہا، اس کے اندر میری بیٹی ذرا جھانک کر دے گڑھے کے اندر کیا ہے، انظری فیہا، اس کے اندر دیکھ اس کے اندر کیا ہے، ثم یدفع من خلفہا، اور جب وہ دیکھتی تو پیچھے آ کر اس کو دھکا دے دیتا۔ وَيُحَيَّلُ عَلَيْهَا التُّرَابُ، جب وہ گہرے گڑھے کے اندر جا کر گر جاتی اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دیتا، حَتَّى يَسْتَوِيَ الْبِئْرُ بِالْأَرْضِ، یہاں تک کہ اس گہرے کھودے ہوئے گڑھے کو کنویں نما گڑھے کو مٹی ڈال ڈال کر اس کو بھر دیتا اور زمین کی سطح زمین کی تہ کے برابر کر دیا کرتا تھا۔ اب ایک طرف زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں کو رکھا جائے اور دوسری طرف اس بدبخت کو رکھا جائے جو آج کل اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا تصور کرتا ہوگا اور بڑا ذی شعور اور عقل کا مالک سمجھتا ہوگا، ایک طرف اس بدبخت کو رکھا جائے تو اب نتیجہ اخذ کرو کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ تو پھر بھی 6 سال تک اپنی بچی کو پالا کرتے تھے، اور اس بدبخت کو جب خبر دی گئی اس کے منہ کے اوپر 12 بج گئے، اور حتیٰ کہ یہ پریشان رہا، دن کو بھی پریشان رہا، رات کو بھی پریشان رہا، صبح بھی پریشان رہا، شام کو بھی پریشان رہا۔ اس کے دل و دماغ کے اوپر ایک ہی بات سوار تھی کہ کب اس سے میری جان چھوٹ جائے، اور جس طرح میڈیا کے اوپر بتایا گیا اور سنایا گیا اور لکھ کر تحریر کی صورت میں اس کو عام کر دیا گیا، پھیلا دیا گیا، اسی کے مطابق بولوں گا۔ اس بندے نے اپنے گھر سے بندوق کو اٹھایا، ہسپتال کے اندر چلا گیا اور جا کر پہلے اس پھول جیسی بچی جس کو بندہ چوم چوم کر رکھتا ہے، بندہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا، واہ میرے مولا تو نے مجھ کو پھول جیسی اولاد عطا فرمائی، تو نے مجھ کو گلاب جیسی نرم و نازک اولاد عطا فرمائی، اس کو اٹھا کر پہلے تو بدبخت نے زمین کے اوپر دے مارا اور اس کے بعد لگاتار گولیوں کی بوچھاڑ کر کے بچی کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا۔ اب میرا اس بدبخت سے اتنا سوال ہے، تو جو چاہتا تھا کہ میرے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو
ہو، بچی پیدا نہ ہو، اپنی بیوی سے منہ بنائے رکھا۔ اب بتا کہ جب گولیاں مار دی، کیا وہ بچی کو تو نے گولیاں مار کر بچہ بنا لیا؟ کیا تو نے اس بیٹی کو گولیاں مارنے کے بعد بیٹا بنا لیا؟ مزہ تو تب تھا تیری جرت کا، مزہ تو تب تھا تیری جوانی اور طاقت کا اور تیری بہادری اور شجاعت کا کہ جب تو نے اپنا فیصلہ کر دیا تھا۔ تیرے فیصلے کے بعد وہ بچی جس طرح تو چاہتا تھا کہ بیٹا پیدا ہو وہ بیٹا بن جاتی، اب وہ بچی بھی گئی، بیٹا بھی بنا نہ سکا، کیونکہ یہ تو رب تعالیٰ کی شان ہے، جس کو چاہے بیٹی عطا کر دے اور جس کو چاہے بیٹا عطا کر دے۔ اب تو پولیس کے ہاتھوں کے اندر آ گیا، اب تیری خیر نہیں ہے، ان قریب جب تیرے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی تو اپنی جان کو بھی ضائع کر بیٹھے گا، اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ بہتر یہ نہیں تھا اس بچی کو ہنسی خوشی قبول کر لیتا؟ اللہ رب العالمین نے بچی کی طرف سے تجھ کو وہ دلی سکون اور وہ خوشیاں عطا کر دینی تھی جو دلی سکون اور خوشیاں ہو سکتا ہے ایک بیٹا بھی تجھ کو نہ دے سکتا تھا۔ اتنی بڑی جہالت کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی بچی کو درگور کرنے سے پہلے کوئی 6 سال تو اس کی خدمت کریں، کھلائیں پلائیں، ضروریات پوری کریں، پالیں پوسیں، اور اس کے بعد جا کر اس کو قتل کریں اور اس کو زندہ درگور کریں۔ اور ادھر بدبخت اٹھتا ہے تو 1 ہفتے کی بچی، 7 دن کی بچی کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک کرتا ہے۔